فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد دوم۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 50 اور ہم کتاب کے صفحہ 634 پر ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، بہت کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، جان رہے ہیں اور ہسٹری کے جھروکوں میں جھانک رہے ہیں۔ آئیے اب ہم جس وقت ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی وہاں پر ہم نے امام صادق علیہ السلام کے جو کہ منصور کے دربار میں ان کی جو تفصیلات تھیں وہ ہم نے جانی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابو حنیفہ سے چند سوال۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کتاب احتجاج میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا۔ ابن ابی لیلہ کا بیان ہے کہ میں بھی ابو حنیفہ کے ساتھ تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ اہل عراق کے مفتی ہیں؟ ابو حنیفہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ اور لوگ یہ نہ کہتے کہ جعفر ابن محمد علیہ السلام نے بے اعتنائی کی ہے اور کوئی گفتگو نہیں کی تو میں آپ سے قطعاً یہ باتیں نہ کرتا۔ آپ کس بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں؟ تو ابو حنیفہ نے کہا قرآن سے۔ آپ نے فرمایا گویا آپ کو قرآن کے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ اور تعویل و تنزیل کا علم ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ شب و روز امن سے رہو، اور تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے مابین کا علاقہ مراد ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے علم اور انصاف سے بتا کہ کیا مکہ اور مدینہ کے درمیان کبھی کوئی قافلہ نہیں لٹا؟ ابو حنیفہ نے کہا کئی قافلے لٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب یا اللہ نے غلط کہا ہے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو دوسری آیت یہ ہے کہ من دخل کانا آمنا، کہ جو بھی آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، اس سے کون سی جگہ مراد ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ بیت اللہ مراد ہے۔ آپ نے فرمایا کیا عبداللہ ابن زبیر بیت اللہ میں قتل نہیں ہوا تھا؟ تو ابو حنیفہ نے کہا وہیں قتل ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کا وعدہ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ نے کہا قرآن کا تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے، البتہ قیاس میں میری دسترس وسیع ہے اور میرے اکثر فتاوی کی بنیاد قیاس پر ہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ازرو قیاس زنا زیادہ جرم ہے یا قتل؟ تو ابو حنیفہ نے کہا قتل۔ آپ نے فرمایا جب قتل زیادہ جرم ہے تو ازرو قیاس قتل کے لیے گواہ زنا کی نسبت زیادہ ہونا چاہیے تھے، جبکہ حکم شریعت اور آپ کے قیاس میں تضاد ہے۔ پھر لکھا ہے اچھا ازرو قیاس پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ ابو حنیفہ نے کہا پیشاب۔ آپ نے فرمایا اگر پیشاب زیادہ نجس ہے تو پھر ازرو قیاس پیشاب کے بعد غسل اور خروج منی کے بعد صرف وضو کافی ہونا چاہیے تھا، جبکہ شریعت آپ کے قیاس کے برعکس ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے اپنی فکر پر زیادہ اعتماد ہے اور قرآن و قیاس کی نسبت میں زیادہ فتوے اپنی فکر کے مطابق دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کی فکر اس مسئلے میں کیا فتویٰ دے گی کہ جب ایک آقا اور غلام ایک وقت میں شادی کریں، ایک رات مباشرت کریں، دونوں نطفہ ایک وقت متعقد ہو جائے، دونوں کی بیویاں ایک کمرے میں رہتی ہوں، 9 ماہ بعد دونوں کی بیویاں ایک کمرے میں 2 بچے جنیں، مکان کی چھت گر جائے، دونوں مائیں دب کر فوت ہو جائیں اور دونوں کے بچے زندہ رہ جائیں، اب آپ کی فکر کے مطابق ان دونوں بچوں میں سے مالک کون ہوگا؟ تو غلام کون ہوگا؟ تو وارث کون ہوگا اور ترکہ کون ہوگا؟
تو ابو حنیفہ نے کہا حضور میرے پاس زیادہ سائل حدود تعزیرات کے آتے ہیں تو ان میں تو میں طاق ہوں، ان دیگر سائل میں میں نے کبھی زیادہ فکر نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک نابینا بینا کی ایک آنکھ پھوڑ دے اور ایک ہاتھوں سے محروم صحیح شخص کا ہاتھ کاٹ دے تو ان پر کس طرح حد جاری ہوگی؟ تو ابو حنیفہ نے کہا میرا زیادہ مطالعہ بعثت انبیاء کا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ حضرت موسیٰ و ہارون سے اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، ممکن ہے کہ وہ ڈر جائے، تو اس میں لفظ لعل شک کے لیے ہے، کیا اللہ کو بھی شک تھا؟ اچھا اس میں یہاں عربی یوں لکھی ہے کیونکہ زیر زبر پیش نہیں ہے اس لیے میں نے اکتفا کیا ترجمے پر۔ عربی کچھ یوں ہے کہ اذهب الى فرعون لعلہ یتذکر یخشی۔ تو آگے چلتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اس میں لفظ لعل شک کے لیے ہے، کیا اللہ کو بھی شک تھا؟ تو ابو حنیفہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابو حنیفہ میں نے قرآن سے لا علمی اس ظاہر کی اور قیاس بنیاد دین نہیں، حدود کا تو وارث نہیں، بعثت انبیاء سے خاتم الانبیاء واقف تھے اور نقص رائے کا خود اعتراف کرتا ہے۔ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ آج کے بعد قیاس اور رائے سے فتویٰ نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا جس طرح حوث اقتدار میں ایسا نہیں کر سکے ویسے تو ابھی ایسا نہیں کر سکے گا۔ لکھا ہے اختصاص شیخ مفید میں سماع سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو حنیفہ سے لا شاہ، لام الف شین چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا الف ہے، اس کے متعلق سوال کیا۔ ابو حنیفہ نے کافی سوچا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بالآخر اس نے سائل سے کہا یہ میرا خچر رافضیوں کے امام کے پاس لے جا اور لا شے میں فروخت کر دے، جو قیمت وہ دے لے آنا، تجھے بھی پتہ چل جائے گا اور مجھے بھی۔ وہ شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں خچر لایا اور کہا فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو حنیفہ نے بھیجا ہے، اس کی قیمت لا شے ہے نا؟ اس نے کہا ہاں اسی طرح ہے۔ تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا خچر لے کر استبل میں باندھ دے۔ آپ مصروف گفتگو ہو گئے۔ اس شخص نے کافی انتظار کیا، جب کچھ نہ ملا تو عرض کیا قبلہ خچر کی قیمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل صبح ابو حنیفہ کو بھیج دینا۔ دوسرے دن صبح ابو حنیفہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا خچر کی قیمت لیتے آنا۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے غلام سے فرمایا کہ میرے گھوڑے پر زین کس دے۔ اب ابو حنیفہ کو لے کر باہر صحرا میں گئے، بہت دور نکل گئے، دن چڑھ گیا اور دور سراب نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا پانی۔ آپ آگے بڑھے، جب وہاں پہنچے تو کچھ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے آپ کے خچر کی قیمت، وصول کر لیں۔ ابو حنیفہ نے کہا یہ کیسے لا شے ہے؟ آپ لا شے ہے تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اسی کو لا شے قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد قدرت ہے کہ حتی اذا جا لم یجدہ شیئن، جب پیاسا سراب دیکھ کر آتا ہے تو آگے لا شے ہوتی ہے۔ تو ابو حنیفہ خاموش ہو گیا اور جب واپس آئے تو ابو حنیفہ پریشان تھا۔ شاگردوں کے پوچھنے پر بتایا کہ خچر مفت میں گیا کیونکہ سراب ہی لا شے ہوتا ہے، اور جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے سیراب پر جا کر کھڑا کر کے کہا کہ اپنے خچر کی قیمت وصول کر لے۔ سامعین یہاں پر یہ قصہ اور یہ ہیڈنگ کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں ہم نے پڑھ لی۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے گناہان کبیرہ از قرآن۔ تفصیلات یوں ہیں کہ کتاب اصول کافی میں امام موسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن عمرو ابن عبید امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے قرآن سے گناہان کبیرہ کی فہرست درکار ہے، اگر آپ مہربانی فرما سکیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اب یہاں پہ نمبر وار تفصیلات جوابات دیے گئے ہیں جو کہ کل 19 نمبر ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے شرک باللہ۔ ارشاد باری ہے ان اللہ یا یغفر ان یشرک بہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پہ رحمت خدا سے مایوسی، اور اس کے لیے حوالے سے یہاں پر لکھی ہے آیت۔ اچھا زیر زبر پیش نہیں ہے، میں کوشش کر رہی ہوں۔ وَيَعْدُهُ الْيَاسُ مِنْ روح اللہ تعالی یقول یا ایسا من روح اللہ الا القوم الکافرون۔
تیسرے نمبر پہ عذاب خدا سے اطمینان. اس کے آگے لکھی آیت کہ لا یا من مکر اللہ الا القوم الخاسرون. چوتھے نمبر پہ حقوق والدین لکھا ہے دوبارہ پڑھتے ہیں برابلدی ولم یجعنی جبارن سقیہ. پانچویں نمبر پہ ہے قتل. من قتل مومنا متعمدا افجراہ جہنم خالدا فیہا. چھٹے نمبر پہ ہے میدان جنگ سے فرار. من یولہم یومئذ دیرہ الام متجر قتالہ. سامعین یہاں پہ اتنا ہی مشکل ہو رہی ہے مجھے یہ پڑھنے میں کیونکہ زیر زبر پیش کے نہ ہوتے ہوئے آیت کو پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہے. تو میں صرف اب یہاں پہ نمبر وار نام لوں گی کیونکہ نہ کسی آیت کی تفصیلات ہیں کہ کون سے نمبر کی آیت ہے اور کون سی صورت میں ہے. تو اگر ایسا ہوتا تو میں قرآن پاک سے اس صورت کو نکال کے اور اس نمبر کی آیت کو صحیح ادا کر دیتی. لہٰذا آئیے آگے چلتے ہیں. نمبر 5 ہے قتل. نمبر 6 میدان جنگ سے فرار. نمبر 7 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. نمبر 8 مال یتیم کھانا. اور نمبر 9 سود خوری. نمبر 10 جادو. 11 زنا. 12 جھوٹی قسم. 13 بخل. 14 انکار زکوٰۃ. 15 جھوٹی گواہی. 16 شراب خوری. اور 17 عمدن ترک نماز. اور یہاں پر شاید یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. 18ویں نمبر پہ ہے عہد شکنی. اور 19ویں نمبر پہ آخری نمبر قطع رحمی. اولئک لہم اللعنت ولہم سوء الدار. آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے خلافت. تفصیلات ہیں کہ فروع کافی میں عبد الکریم ابن عتبہ سے مروی ہے کہ مکے میں امام صادق علیہ السلام کے حضور بیٹھا تھا کہ معتزلہ کا ایک گروہ جن عمرو ابن عبید، واصل ابن عطا، حفص ابن سالم اور ان کے علاوہ دیگر کافی رؤسات تھے بصورت گروہ آپ کے پاس آ گئے. اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ولید قتل ہو گیا تھا اور اہل شام اقتدار عاملہ پھوٹ چکے تھے. ان لوگوں نے اتنا شور و غل کیا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ہر آدمی بات نہ کرے، تم لوگ اپنے میں سے ایک نمائندہ منتخب کر لو اور وہ مجھ سے بات کرے. جہاں آپ کا نمائندہ لغزش کھائے آپ اس سے تعاون کریں. تمام نے عمرو ابن عبید کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیا. عمرو ابن عبید نے کہا ولید قتل ہو گیا ہے، مسند خلافت خالی ہے، ہم محمد ابن عبداللہ ابن حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور محمد کی سرکردگی میں جہاد کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے اور جو غیر جانبدار رہے گا ہم اسے نہیں چھیڑیں گے. جس نے ہمارے ساتھ لڑنا چاہا ہم لڑیں گے. آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میں اپنے شیعوں کے ہمارا ساتھ دیں. اور اس کے بعد عمرو خاموش ہو گیا. امام صادق علیہ السلام نے تمام دیگر افراد سے پوچھا کہ تم سب کا یہی مقصد ہے؟ سب نے کہا کہ بالکل یہی مقصد ہے. آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ ہم صرف اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی کی جائے. اگر اللہ کی اطاعت کی جائے، ہم سے مشورہ لیا جائے یا ہم نے ہمیشہ رضامندی کا اظہار کیا ہے. تو اے ابن عبید اب یہ بتائیں کہ اگر یہ تمام امت آپ کو یہ ذمہ داری سونپ دے اور آپ سے کہے کہ جسے آپ خلیفہ بنانا چاہیں بنا دیں تو آپ کیا کریں گے؟ ابن عبید نے کہا میں شورا سے خلیفہ بناؤں گا. آپ نے فرمایا اس شورا میں تمام امت مسلمہ شامل ہوگی یا مخصوص افراد؟ تو ابن عبید نے کہا تمام امت مسلمہ شامل ہوگی. آپ نے فرمایا عالم و غیر عالم، فقیہ و غیر فقیہ، قریش و غیر قریش، عرب و عجم سب شامل ہوں گے؟ ابن عبید نے کہا کہ ہاں سب شامل ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ اب یہ بتائیں کہ ابو بکر و عمر کے موالیوں سے ہیں یا دشمنوں سے؟ تو ابن عبید نے کہا کہ ان کے موالیوں سے ہوں. آپ نے دوسرے تمام لوگوں سے یہی سوال کیا. ان سب نے بھی جواب میں ابن عبید کی تائید کی. آپ نے فرمایا اے ابن عبید آپ قولاً ان کی موافقت اور عملاً ان سے مخالفت کر رہے ہیں. ابن عبید نے کہا نہیں، میں قولاً اور عملاً ہر دو
اعتبار سے ان کی موافقت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں کسی سے مشورہ کیے بغیر ابو بکر کی بیعت کی تھی، پھر ابو بکر نے کسی سے مشورہ کیے بغیر عمر کو نامزد کیا تھا، اور پھر عمر نے خلافت کو صرف 6 افراد میں منحصر کر دیا اور تمام مہاجرین و انصار کو شورا سے باہر رکھا۔ البتہ اپنے بیٹے ابن عمر کو شریک مشورہ کیا، لیکن اسے حق ووٹ نہ دیا، اور دم مرگ تمام مہاجرین و انصار کو وصیت کی کہ ان 6 افراد کو 3 دن تک کمرے میں بند رکھا، اور اگر کسی ایک کی خلافت پر اتفاق کر لیں تو فبیہا، ورنہ 6 کو قتل کر دیتا۔ اگر متحد ہو جائیں اور 2 اختلاف کریں تو ان کی گردن اڑا دینا۔ کیا تم یہ راستہ اختیار کرو گے؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ابن عبید یہ بتائیں کہ آپ نے تمام امت مسلمہ کو اپنے پسندیدہ شخص کی دعوت دی اور تمام نے بلا اختلاف اسے قبول کر لیا۔ تمہارے سامنے ان مشرکین کا معاملہ ہوگا جو نہ اسلام قبول کریں اور نہ جزیہ دیں۔ ایسے افراد کے لیے تمہارے پاس کیا سلوک ہوگا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ تو ابن عبید نے کہا کہ ہم اسے دعوت اسلام دیں گے، اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو ان پر جزیہ عائد کریں گے۔ آپ نے فرمایا خواہ غیر اہل کتاب، مجوسی، مشرکین اور بت پرست بھی ہو؟ تو ابن عبید نے کہا کہ ہاں، سب کا حکم برابر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے؟ تو ابن عبید نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا ارشاد قدرت ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، حرام خدا اور رسول کو حرام نہیں سمجھتے، یعنی حرام خدا اور رسول کو حرام نہیں سمجھتے، اہل بیت میں سے جو دین حق کو قبول نہیں کرتے حتیٰ کہ وہ ذلت گوارا کر کے جزیے پر راضی ہو جائیں۔ تو اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں تفریق کی گئی ہے، آپ نے دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کا حکم کہاں سے لے لیا؟ تو ابن عبید نے کہا میں نے لوگوں سے اسی طرح سنا ہے۔ آپ نے فرمایا جب قرآن موجود ہے تو پھر لوگوں سے سنے سنائے احکام کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا اسے بھی چھوڑو، اب یہ بتاؤ کہ اگر ان لوگوں نے اسلام اور جزیہ ہر 2 سے انکار کر دیا تو آپ نے ان سے جنگ کی، آپ فاتح بن گئے، حاصل ہونے والی غنیمت کا کیا کریں گے؟ ابن عبید نے کہا 5 حصوں میں تقسیم کروں گا، خمس نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ آپ خمس کسے دیں گے؟ ابن عبیدہ نے کہا کہ ایک حصہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ایک اقربا کا ہے، ایک یتامہ کا ہے اور ایک مساکین کا ہے، انہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ کسے دیں گے؟ تو ابن عبید نے کہا کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، کچھ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاتے ہیں اور کچھ حق خلیفہ سمجھتے ہیں اور کچھ مسلمان مجاہدین کے اقربا کو دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ ابن عبید نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بقیہ 4 حصے تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کرے گا؟ ابن عبید نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا کیا تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہوگی، آپ مدینے کے فقہا اور سن رسیدہ افراد سے پوچھ لیں۔ حضور نے عربوں سے اس بات پر صلح کی تھی کہ تم مسلمانوں سے جنگ میں تعاون کرو گے لیکن غنیمت میں حصے دار نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا چھوڑ، یہ بتائیں کہ آپ زکوٰۃ وصول کریں گے تو اسے کیسے تقسیم کریں گے؟ ابن عبید نے کہا جو مستحق قرآن میں بتائے گئے ہیں ان کو دوں گا۔ آپ نے فرمایا قرآن میں بتائی گئی اقسام میں ہے، اگر ایک قسم کے 10,000 افراد ہوں اور ایک قسم کا صرف ایک فرد موجود ہو تو کیا ایک حصہ 10,000 کو دے گا اور ایک حصہ ایک سالم فرد کو دے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا، اچھا یہاں پہ صرف اتنا ہی لکھا ہے، جواب نہیں لکھا۔ پھر لکھا ہے آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا دیہاتی اور شہریوں کے صدقات وصول کر کے سب کو اکٹھا کر کے سب میں تقسیم بھی کرے گا؟ تو ابن عبید نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے، یہ فقہاء مدینہ اور مدینہ کے سن رسیدہ لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھ لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیہاتیوں کے صدقات دیہاتیوں میں اور شہریوں کے صدقات شہریوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ اے ابن عبید کے ساتھ آنے والوں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے والد نے اپنے والد کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص اپنے اقتدار کی خاطر کسی ایک مسلمان کی گردن بھی مارے وہ
زال اور مزل ہے، زواد الف لام زال اور میم زواد لام ہے۔ سامعین، یہاں پر یہ جو ہم پڑھ رہے تھے عبارت یہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے صوفیوں کو درس۔ لکھا ہے کہ فروع کافی میں مشعدہ میم شین عین دال ہے ابن صدقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چند صوفی امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو ترک دنیا کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن آپ انہیں حصول زر کا سبق دیتے ہیں، آپ بھی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کے پاس تبلیغ ترک دنیا کی دلیل کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا قرآن سے۔ آپ نے فرمایا وہ دلائل ہمیں بھی دکھاؤ، کیونکہ قرآن سے زیادہ کوئی چیز قابل اتباع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ذات احدیت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کے متعلق بتایا ہے، اور کہ یہاں پہ جو بتایا ہے اس کی تفصیل سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے عربی میں، جس میں کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، اور ساتھ ہی ترجمہ لکھا ہے کہ یہ دوسرے لوگ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود بھوکے ہی ہوں۔ جو لوگ بخل نفس سے پرہیز کرتے ہیں وہی فلاح یافتہ ہیں، محبت خدا میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب آپ فرمائیں کہ ہم نے یہ 2 آیات پیش کی ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو قرآن کے ناسخ و منسوخ اور محکم اور متشابہ وغیرہ کا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پورے قرآن کا دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے، البتہ بعض قرآن کے متعلق کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب بقول تمہارے تم پورے قرآن کا علم نہیں رکھتے تو یہ آیات جو پیش کی ہیں آپ نے یہ قرآن کے کس حصے سے ہیں؟ پھر یہی صورت احادیث نبویہ کی ہے۔ اب سنو، جو آیات تم نے پیش کی ہیں ان میں ذات احدیت نے چند افراد کی مدح فرمائی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے لیے وہ چیز جس میں انہوں نے دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دی تھی ان کے لیے مباح اور جائز تھی، اللہ کی طرف سے ان پر حرام اور ناجائز نہیں تھی۔ ذات احدیت نے ان کے عمل کے خلاف حکم دیا ہے۔ اگر ہمیں قرآن میں ان کے اس عمل کے خلاف حکم مل جائے تو پھر ہمیں ماننا ہوگا کہ وہ حکم اس آیت میں بتائی گئی تعریف سے ماخوذ حکم کا ناسخ ہوگا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ناسخ ہوگا۔ تو لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کے پاس کھجور کے چند دانے یا چند روٹیاں یا چند دینار یا چند درہم ہوں اور وہ انہیں خرچ کرنا چاہے تو سب سے پہلا نمبر والدین کا ہے، دوسرا نمبر اس کی اپنی ذات اور اہل و عیال کا ہے، تیسرا نمبر اقربا کا ہے، اور چوتھا نمبر پڑوسی فقراء کا ہے، اور پانچواں نمبر فی سبیل اللہ کا ہے۔ آپ نے اپنے آخری ایام میں انصار کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ان کے لیے کچھ کر کے جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے بعد بھوکے مرتے رہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ احادیث پڑھنے لگے ہیں، آپ نے کوئی ایسی آیت نہیں بتائی کہ جو ہماری تبلیغ کے خلاف ہو۔ آپ نے فرمایا حدیث قرآن ہی کی مفسر ہوتی ہے، وہی حدیث قابل تسلیم نہیں ہوتی جو قرآن کے خلاف ہو یا جس کی مسند مخدوش ہو۔ میں نے جو احادیث سنائی ہیں نہ تو یہ مخالف قرآن ہے اور نہ ان کی سند میں کوئی خدشہ ہے۔ ویسے آیت بھی ہے، ارشاد ربانی ہے کہ وہ لوگ یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے مومن ہیں جو بوقت خرچ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان دونوں کے بین ہی اعتدال ہے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کے دعوے اور تبلیغ کے خلاف فرمایا ہے، اور دوسرے مقام پر یہ تو جو پہلے والے کی بات کی، پھر لکھا ہے دوسرے مقام پر ارشاد قدرت ہے کہ اللہ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر لکھا ہے کہ اللہ نے جس طرح بخل سے منع فرمایا ہے اسی طرح اسراف سے بھی روکا ہے۔ بقول آپ کے جو کچھ اس وقت کسی کے پاس ہے اگر وہ اپنے پر ترجیح دے کے کسی کو دے دے پھر اللہ سے دعائے رزق کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث کے مطابق اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ میری امت کے چند افراد کی دعا قبول نہیں کرتا، ایسا شخص جو والدین کے لیے بد دعا کرے، ایسا شخص جو کسی کو تحریر کے بغیر قرض دے اور مقروض انکار کر دے،
ایسا شخص جو اپنی بیوی کے خلاف بد دعا کرے، ایسا شخص جو گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر دعائے رزق مانگے، اور ایسا شخص جسے اللہ وافر دولت دے اور وہ اسے خرچ کر کے دعا مانگے، میرا اللہ مجھے رزق دے، اور جواب میں ارشاد قدرت ہے کہ کیا پہلے بھی میں نے ہی تجھے وافر دولت نہیں دی تھی؟ پھر تو نے کیوں میانہ روی سے خرچ نہ کیا؟ تو نے میرے حکم کے خلاف کیوں اسراف کیا ہے؟ ایسا شخص جو کسی زرل حرم، زال رے الف لام رے ہے میم، زرل حرم کے خلاف بد دعا کرے، اور پھر آگے لکھا ہے علاوہ ازیں اللہ نے خرچ کا طریقہ بھی تعلیم فرمایا ہے۔ اللہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جو کچھ وہ دے اسے رات کو سونے سے پہلے خرچ کر دو اور صبح اس طرح کنگلے ہو کر اٹھو حتیٰ کہ کسی سائل کو دینے کے لیے بھی کچھ نہ بچے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سائل نہ دینے پر ملامت اور مذمت کرے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور مسئول عین نون ہے ان ہو، پشیمان و نادم ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے آگے کہ یہی درس ذات احدیت نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ اور یہاں پہ جو ایک لائن میں عربی لکھی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ باندھ کے رکھ اور نہ ہی اپنی جیب کو خالی رکھ۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے مقصد قدرت یہ ہے کہ مانگنے والے کبھی بھی کوئی عذر قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ نے اپنی تمام جیب خالی کر دی تو آپ خود کفِ افسوس ملتے رہیں گے۔ یہ ہیں احادیث نبویہ جو مفسر قرآن اور قرآن کی تصدیق کرتی ہیں۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ جتنے بھی زاہد بن جائیں، آپ کا زہد جناب سلیمان اور جناب ابوذر سے کم ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم یہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جناب سلیمان کو جب وظیفہ ملتا تھا تو اپنے سال کے اخراجات الگ کر کے رکھ لیتے تھے، اور جب کسی نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ اتنے معزز اور زاہد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر بھی ایک سال کے اخراجات جمع کر کے رکھتے ہیں، حالانکہ آپ کو ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ بندہ خدا جس طرح ہر لمحہ موت کا انتظار کرنا چاہے، اسی طرح ہر لمحہ زندگی کی امید بھی رکھنا چاہیے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جس طرح بندہ خدا جس طرح ہر لمحہ موت کا انتظار کرنا چاہیے، اسی طرح ہر لمحہ زندگی کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ نہ موت کے خوف سے بھوکا مرنا چاہیے اور نہ زندگی کی امید میں ہزاروں برس کا ذخیرہ جمع کرنا چاہیے۔ جہاں اللہ نے طول عمر کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ نے بھی یہ بھی اجازت دی ہے کہ طول عمر کی امید بھی رکھا کرو۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جناب ابوذر کو دیکھیے، آپ کے پاس اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، مالدار تھے، بوقت ضرورت اپنے لیے، مہمانوں کے لیے اور پڑوسیوں کے اونٹ تک نہر کر دیتے تھے اور خود دوسروں جیسا حصہ لیتے تھے۔ اے راہبوں کے پیروکاروں، مجھے میرے باپ نے اپنے آبا کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نعمات دنیا کے مقابلے میں اگر مومن کے جسم کو قینچی سے کاٹا جائے تو اس کے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ تم اپنے جسم کیوں نہیں کٹواتے؟ اگر ایک قاضی ایک شوہر کو حکم دیتا ہے کہ اپنی بیوی کے سال کے اخراجات ادا کرے تو اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، قاضی کو عادل کہو یا ظالم۔ اگر ظالم کہو گے تو دنیا تمہیں ملامت کرے گی، اور اگر عادل کہو گے تو تم اپنے دعوے کے خلاف خود ہی گواہ بن جاؤ گے، کیونکہ بیوی کو سال کے اخراجات وہی ادا کر سکے گا جس کے اپنے پاس کچھ ہوگا۔ اگر بقول تمہارے سب لوگ تمہاری طرح زاہد بن جائیں تو یہ بتاؤ کہ خمس، زکوٰۃ، فطرہ اور دیگر صدقات کسے دیے جائیں گے؟ اور اگر تمہارا دعویٰ زہد ہی دوست مان لیا جائے، دوبارہ پڑھتے ہیں، اگر تمہارا دعوی زہد ہی درست مان لیا جائے اور کوئی شخص اپنے گھر میں کچھ ہی بچا کر نہ رکھے، اور جیسا کہ تم تبلیغ کر رہے ہو کہ حکم خدا ہی یہی ہے، تو پھر خدا بند عالم نے یہ زکوٰۃ، خمس وغیرہ کے احکام کوئی غلط دیے ہیں؟ حضرت سلیمان جو کہ معصوم نبی تھے، انہوں نے جب اللہ سے یہ سوال کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جیسی پہلے کسی کو نہ دی ہو تمہارے بقول، حضرت سلیمان نے ایسی حکومت مانگ کر اور اللہ نے ایسی حکومت دے کر غلطی کی ہے؟
جب حضرت یوسف نبی معصوم نے شاہ مصر سے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت کا تمام خزانہ میرے حوالے کر دے، تمہاری تبلیغ کے مطابق جناب یوسف نے بھی گویا غلط ہی کیا تھا۔ جناب ذوالقرنین جسے اللہ نے روئے ارض کا حکمران بنا دیا تھا، تمہارے بقول گویا خود اللہ نے غلط کیا تھا۔ دیکھو، احکام خدا کو اپنی خواہشات کے مطابق نہ بدلو اور اپنی خواہشات کو احکام الہیہ کا تابع بناؤ۔ سامعین، یہاں پر یہ مکمل ہوا جو اس ہیڈنگ کے ساتھ ہم نے پڑھنا تھا، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے توحید پر مذاکرہ۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لیکن سامعین، میں اس جو ہیڈنگ ہے اس کے حوالے سے تفصیلات دیکھ رہی تھی تو کم از کم 5 یا 6 بلکہ 7 صفحات پر مشتمل ہے، تو میرے خیال سے کہ ابھی گھڑی ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اگر ہم شروع بھی کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے مکمل نہیں کر سکیں گے۔ تو اب ہم اس نشست سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھنے کا آغاز کریں گے توحید پر مذاکرہ، اور پیج نمبر بھی آپ کو بتاتی چلوں 646 کا آدھا پیج پڑھ لیا، اور انشاءاللہ 646 کا بقیہ پیج ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔